بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ۔ یہ باب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا، لیکن حکم متعین نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے درمیان اس میں اختلاف رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حسن مجتبی، عبداللہ ابن زبیر، مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ابن منذر نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی نماز جنازہ میں مشروعیت کو نقل کیا ہے، اور یہی قول امام شافعی اسحاق کا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات نہیں ہے، اور یہی قول امام مالک کا ہے، یہی قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نماز جنازہ میں قرات قرآن کا انکار کرنے والے اور نماز جنازہ میں قرات قرآن نہ کرنے والوں میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تابعین میں سے عطا، طاؤس، سعید ابن مسیب، محمد ابن سیرین، سعید ابن جبیر، شعبی وغیرہ، اور امام مجاہد، امام حماد، امام سفیان ثوری، یہ سب نماز جنازہ میں قرات قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قراءۃ الفاتحۃ لیست معمولۃ بها فی بلدنا فی صلاۃ الجنازہ، کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی، امام مکحول، امام احمد، امام اسحاق، ان کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور یہ سورہ فاتحہ ان کے نزدیک بھی بنیت دعا اور بنیت ثنا ہوگی۔ فرماتے ہیں وقال الحسن یقرأ علی الطفل بفاتحۃ الکتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ
کی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یا یقرأ فعل معروف کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ اگلا فعل آ رہا وَيَقُولُ کہ بچے کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے اور یہ کہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ ہمارے لیے اس بچے کو پیش رو بنا دے، وَسَلَفَ اور ہم کو اور ہمارے لیے اس کو جنت میں لے جانے والا بنا دے، وَأَجْرَ اور اس کے لیے اس کو ہمارے لیے باعث اجر بنا دے۔ اگلی روایت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن طلحہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن طلحہ ابن عبد اللہ ابن عوف قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنے دو اساتذہ سے روایت کی ہے جن کا نام محمد ہے، ایک کا نام محمد ابن بشار ہے اور ایک کا نام محمد ابن کثیر ہے، اور روایت جو کی ہے وہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف، یہ طلحہ ابن عبداللہ ہے، یہ فقیہ تھے، ان کو طلحہ ابن عبداللہ اور طلحہ ابن عبید اللہ وہ الگ ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ طلحہ ابن عبداللہ ہے، ان کا انتقال 99 ہجری میں ہوا۔ ان سے روایت کی ہے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف، سعد عبد الرحمن ابن عوف کے پوتے ہیں، ان کا انتقال 125 ہجری میں ہوا۔ بہرحال طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد، اس میں تو قید نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں ہے، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا لِيَتَعَلَّمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ ہم نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ سیکھ لیں کہ یہ سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا سنت ہے، لِيَتَعَلَّمُوا، اور بخاری شریف کے بعض نسخوں میں ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ اس کی تفصیل دوسری روایت میں حضرت جابر کی اس میں ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں اور سورہ فاتحہ پڑھی پہلی تکبیر کے بعد، اور سورہ فاتحہ کی قرات یا کسی بھی قرآن کی آیت کی قرات نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے صحابہ کرام کے اور تابعین کے اسماء شمار کرائے کہ جو نماز جنازہ میں قرات قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ان میں اور تابعین میں بھی چنانچہ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ ابو المنہال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جائے گی جس میں رکوع اور سجود ہو۔ ہاں، چنانچہ سعید ابن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا لا تقرأ، مت پڑھو۔ طاؤس اور عطا نماز جنازہ میں قرآن کریم پڑھنے کا انکار کرتے تھے۔ تو محمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں قرات قرآن، سورہ فاتحہ وغیرہ کا پڑھنا نہیں ہے۔ یہی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ باب الصلاۃ علی القبر بعد ما یدفن، یہ باب اس بیان میں کہ میت کو دفن کیے جانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ میں نے یہ بات کئی مرتبہ بتا دی کہ جب میت کی نماز جنازہ ہو گئی تو بعد میں قبر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا گیا تو جب تک میت کے پھولنے پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو قبر پر نماز پڑھی جائے گی، اور نماز ہو جانے کے بعد پھر قبر پر نماز، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات سے ہے کہ حضور نے قبر پر نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کرام کو پڑھائی۔ تو قبر پر نماز پڑھانا جب کہ دفن نماز جنازہ پڑھ کر کیا گیا ہو تو یہ نماز پڑھانا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات سے ہے، اور سرکار جس کو اجازت دے دے اپنی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ ان کے لیے ہوگا، ورنہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال حدثني سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرني من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ، کہ مجھے خبر دی
اس ذات نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرے تھے ایک منفرد قبر کے پاس سے، فَأَمَّهُمْ تو حضور نے ان کی امامت کی، وَصَلُّوا خَلْفَهُ اور سب نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز جنازہ قبر پر۔ ہاں، شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا من حدثک ھذا یا ابا عمرو، اے ابو عمرو، یہ شیبانی کی امام شعبی کی کنیت ہے۔ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابو عمرو، یہ تم سے کس نے بیان کیا؟ تو قال ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان اسود رجلا او امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا إنه كان كذا وكذا. قصته أي ذكر قصته، ذكروا قصة. قال فأقروا شانه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت، مرد جو مسجد کی صفائی کرتا تھا یا عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر نہ ملی۔ تو آپ نے ایک دن اس کا ذکر کیا کہ فلاں انسان کو کیا ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے بتایا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح اس کا اس طرح معاملہ تھا اور اس طرح اس کا واقعہ ہے، یعنی انتقال رات میں ہوا تھا یا رسول اللہ ہم نے ان کو دفن کر دیا، آپ کو زحمت دینا ہم نے مناسب نہ سمجھا۔ فحقروا شانہ، لوگوں نے اس کو کم حیثیت کا سمجھا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ فاتا قبرہ، تو حضور آپ کی اس کی قبر پر آئے، فصلی علیہ، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو کم حیثیت سمجھا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے اس گمان کی تصحیح کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وَإِنَّ اللَّهَ مُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِهِ، کہ بے شک یہ قبریں قبر والوں پر تاریک ہوتی ہیں، تاریکی سے بھری ہوتی ہیں،
اور بے شک اللہ رب العزت ان پر میری نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے۔ اس لیے سرکار نے ان کی قبر پر نماز پڑھی تاکہ ان کی قبر کی ظلمت ختم ہو۔ باب المیت یسمع خفق النعال، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ میت مردوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو قبر میں میت واپس آنے والوں کی جوتیوں کی آواز آہٹ کو سنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے کو مرنے کے بعد بھی زندگی ملتی ہے، جس کو حیات برزخی کہتے ہیں، اور یہ دنیاوی حیات سے قوی ہے، جس کی وجہ سے وہ قبر کے باہر کی بھی باتیں سنتا ہے اور باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آرام و تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، دنیا کی باتیں یاد رکھتا ہے، جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ مومن بھی اور کافر بھی، فرق یہ ہے کہ مومن صالح آزاد ہوتا ہے اور فاسق و کافر مقید رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حیات الموات میں اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور مخالفین کے شبہات کا رد بلیغ فرمایا ہے اور سماع موتیٰ کو ادلہ قویہ سے ثابت کیا ہے۔ حدثنا عیاش قال حدثنا عبد العالی قال حدثنا سعید قال وقال لي خلیفہ حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذاب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كي كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من لا يليه إلا الثقلين۔ یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
عیاش ابن الولید اپنے شیخ سے روایت کی ہے، اور انہوں نے خلیفہ ابن خیاط سے بھی اس حدیث کو سنا، مگر طرز بیان یہ حدثنا عیاش وقال علی خلیفہ، دونوں میں طرز بیان میں فرق دیکھیں۔ ہم سے حدیث بیان کی عیاش ابن الولید نے، وہ کہتے ہیں وقال علی خلیفہ، یہ امام بخاری نے کہا۔ ہم سے حدیث بیان کی عیاش نے، وقال علی خلیفہ، اور مجھ سے خلیفہ ابن خیاط نے بتایا۔ یہ طرز اس لیے مختلف ہے کہ یہ بتانا ہے کہ امام بخاری نے باضابطہ روایت جو کی ہے، جو سنی ہے، تو وہ عیاش ابن الولید سے سنی ہے، اور بطور مذاکرہ اس روایت کا ذکر خلیفہ ابن خیاط نے کیا ہے۔ بہرحال دونوں میں روایت قتادہ ابن دعامہ نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، مردے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، تولا وذهب دونوں کا فاعل تنازع فعلان کے طور پر اصحاب ہے، اور مردے کو دفن کرنے والے واپس ہونے لگتے ہیں، اس سے مڑ کر جانے لگتے ہیں، تو مردہ جانے والے اپنے ساتھیوں کے جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور اس کو بٹھا کر دونوں سوال کرتے ہیں، تم اس ذات کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس ذات کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب سرکار خود قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور یا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور اور اس شخص کی قبر کے درمیان کے جو حجابات ہیں یہ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کیا کہتے ہو، یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کہتے تھے، دنیا میں کیا کہتے تھے وہ بتاؤ۔ تو مومن تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ جواب دے دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے مقدس رسول ہیں، تو فَيُقَالُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، اس پر اس سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اگر تو صحیح جواب نہ دیتا
اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اعتراف نہ کرتا اور یہ شہادت نہ دیتا تو دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جہنم میں جو تیرا ٹھکانہ بنتا. لیکن تیرے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے صحیح جواب دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کے بدلے میں تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ جنت اور جہنم دونوں کے ٹھکانوں کو دیکھے گا. لیکن کافر اور منافق سے جب یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس لیے کہ یہ سوال تو جواب کے قریب کر دے گا. تو وہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، وہ کہے گا مجھے کچھ خبر نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اپنے طور پر جو لوگ کہتے تھے وہ میں کہتا تھا، خود میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے. تو کہا جائے گا ما لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی عقل سے جانا، ولا تلیتا اور نہ تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ تو جان لیتا. یعنی نہ تو نے اپنی عقل سے نفع حاصل کیا اور نہ اپنی تلاوت سے. لا دریتا ولا تلیتا، یہ ایسے جیسے کہ قرآن کریم میں فلا صدق ولا صلی، اور یہ معنی یہ کہ ما دریتا، نہ تم نے جانا اور نہ حق کی اتباع کی اور نہ تم نے جاننے کی کوشش کی. اور ایک روایت میں یہ لا دریتا ولا تلوتا واو کے ساتھ ہے، تو معنی یہ ہے کہ نہ تم نے جانا اور نہ قرآن کی تلاوت کی، یعنی نہ تم نے اپنی عقل سے فائدہ حاصل کیا اور نہ اپنی تلاوت قرآن سے. اور یا معنی یہ ہے کہ نہ تم نے عقل سے کام لیا اور نہ تم نے علماء کی اتباع کی اور نہ قرآن پڑھا، تم نے کچھ نہیں کیا. معنی یہ ہے کہ نہ تم نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ اگر عقل سے بھی کام لیتے تو عقل خود انسان کے لیے ایک مصلح اور قاصد کا کام کرتی ہے. عقل خود انسان کی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی داعی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی باعث بنتی ہے. تم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ تم نے قرآن پڑھا کہ قرآن پڑھ کر تم اسلام کی حقانیت، نبی کی رسالت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچانتے. پھر ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا. اللہ اکبر. فیصیح صیحۃ، تو وہ اتنی زور سے چیخے گا کہ انسان اور جن کے علاوہ آس پاس کی تمام چیزیں سب اس کی چیخنے کی آواز کو سنیں گی. یہ حدیث پاک ہے. اس حدیث سے پاک سے یہ معلوم ہوا کہ میت مردہ
دفن کرنے والے جب واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا۔ اب اس حدیث کے تعلق سے میں چند باتیں، انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر۔ منکر نکیر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی شکل نہ آدمیوں کے شکل کے مشابہ ہے اور نہ فرشتوں کی شکل کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی جانور اور کیڑے مکوڑے کی شکل کے مشابہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مسلمانوں کی تکریم کے لیے بنایا تاکہ وہ ان کو ثابت قدم رکھیں، اور کافر کی اہانت کے لیے، اور کافر کی اہانت کے لیے فرشتے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص محمد کے متعلق کیا کہتے تھے؟ فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ تم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، تم اس شخص محمد سے متعلق کیا کہتے تھے، کیونکہ یہ امتحان کا موقع ہے، اور اگر سوال میں تعظیم و توقیر ہو تو میت کو جواب کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب سوالات کرتے ہیں تو ابو داود شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَانِ عَلِهِمْ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ بے شک مردہ واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو سنے گا جب اس سے کہا جائے گا، اے شخص من ربک وما دینک ومن نبیک۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اور بخاری شریف کی اس روایت میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں ایک سوال کا ذکر ہے، مگر ایک سوال کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف ایک ہی سوال ہوگا، بلکہ ایک سوال کا ذکر اس روایت میں انس بن مالک کی ہے اس لیے کہ وہی سوال اہم اور آخری سوال ہوگا، اس لیے کہ من ربو کا ربی اللہ کہنے والے تو بہت ہیں، عیسائی نصارہ سب کہتے ہیں ربنا اللہ، اور ما دینوں کا دین الاسلام، اپنا دین اسلام بتانے والے بہت ہیں، ہر باطل پرست فرقہ اپنا دین اسلام بتاتا ہے۔ یہ جو سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم اس شخص محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہی سوال آخری اور یہی سوال اصل ہے۔ تو جو ایک اسی سوال کا ذکر اس روایت میں ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ اب ان کا نام، فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، ان کو فتانان بھی کہتے ہیں، فتانان فی القبر،
اور اضافت کے ساتھ فتان القبر، اس لیے کہ ان کے سوال میں آزمائش ہے اور ان کی شکل نہایت ڈراؤنی ہے، ڈراؤنی شکل ہے ان کی، بالکل لمبے لمبے دانت اور نیلی پیلی آنکھیں اور عجیب شکل ڈراؤنی۔ چونکہ یہ سوالات کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اس لیے ان کی شکل ایسی نہیں رکھی گئی جس سے کہ میت کو انس ہو، میت کو انس ہو۔ اگر میت صحیح جواب دے اور میت اس سوال کے جواب میں کہہ دے ہوا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، اور پہلے بخاری شریف کی روایت گزری تو اس میں یہ ہے کہ ہوا محمد رسول نبینا جاءنا بالبینات والہدی، تو اگر یہ صحیح جواب دے دے تو پھر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا کہ اے شخص اگر تم صحیح جواب نہ دیا ہوتے تو یہ تمہارے لیے جہنم کی جگہ ٹھکانہ ہوتی، مگر تمہارے صحیح جواب دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اب تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے۔ اور یہ شخص اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ صحیح جواب نہ دے اور یہ کہے کہ لا ادری، مجھے تو کوئی خبر نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، کنت تقول کما کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، کنت اقول، میں وہی کہتا تھا ما یقول الناس، جو کہ لوگ کہتے تھے، تو پھر اس کی توبیخ کے لیے کہا جاتا کہ تم نے کوئی نہ اپنے عقل و فکر سے کام لیا اور نہ تم نے لوگوں سے سنا اور تلاوت قرآن کر کے نہ تم نے سمجھا اور نہ علماء کی بات کو مانا، اور پھر اس پر ایک لوہے کے گرز سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، اور اس گرز کی ضرب کی سختی سے وہ انسان ایسے چیختا ہے کہ اس کے قریب والے سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جنوں کے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک اندھا اور بہرا عذاب کا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا گرز ایسا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے، اور وہ اس کافر منافق کو اس لوہے کے گرز سے مارتا ہے، اور اس کی آواز سوائے انسان اور جن کے تمام مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے۔ تو پھر یہ مٹی ہو جاتا، پھر روح لوٹائی جاتی ہے، اور یہ عذاب کا سلسلہ یوں ہی باقی رہتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس گرز کے مارنے، اس کی چیخ، گرز کے مارنے سے اس کی جو چیخ ہوتی ہے یہ انسان اور جن کیوں نہیں سنتے، ان کے نہ سننے میں حکمت کیا ہے؟ تو اگر جواب یہ ہے کہ اگر وہ سن لے تو پھر
یہ دار ابتلا نہیں رہے گا اور ایمان بالغیب نہ رہے گا، اور اگر سن لے تو انسان اس کی دہشت، اور دہشت سے انسان اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ دیں گے، انسان کا نظام زندگی متاثر اور معطل ہو جائے گا۔ اب رہا کہ انسان اور جن کے علاوہ کیا صرف فرشتے ہی سنتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا، بعض نے کہا کہ ہاں فرشتے ہی سنتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی مخلوق انسان اور جن کے علاوہ ہے وہ سب سنتی ہے۔ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس مقام پر ایک بڑی عمدہ حکمت بیان فرمائی، اس بات میں کی کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو میت اگر نیک ہوتی ہے قدمونی تو کہتی ہے قدمونی قدمونی، تو اس وقت میں جو میت کا کلام قدمونی قدمونی ہے وہ انسان تو نہیں سنتے مگر جنات سنتے ہیں، اور میت جب قبر میں چیختی ہے تو اس کے چیخنے کی آواز کو نہ انسان سنتے ہیں اور نہ جنات سنتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جب مردہ چیختا ہے تو اس کے چیخنے کی آواز کو جن نہیں سنتے، اور جب میت دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور نیک میت کہتی ہے قدمونی قدمونی تو جن سنتے ہیں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی عمدہ حکمت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب میت کو اس کی قبر میں دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ابھی چونکہ وہ دنیا میں ہے، اس لیے اس کا کلام یہ حکم دنیا میں ہے، اس میں کوئی جزا اور عقوبت نہیں ہے۔ وہ جو میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، اس میں نہ کوئی عقوبت ہے اور نہ کوئی جزا ہے، اور ابھی قبر میں میت پہنچی نہیں ہے، تو اس کے لیے دنیا کا حکم ہے، دنیا کا حکم ہے۔ ہاں اس لیے اس کی آواز کو جن سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے، اس لیے کہ اگر انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے جن کو وہ قوت دی ہے کہ اگر اس آواز کو سنیں تو اس آواز کو سن کر وہ ثابت رہتے ہیں۔ اور میت کا قبر میں چیخنا جب کہ اس پر عذاب ہو، یہ عقوبت و جزا ہے، اس لیے یہ آخرت کے حکم میں داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جن اور انسان دونوں کو جو دار دنیا میں ہیں ان کو اس کلام کے اور اس چیخ کے سننے سے محفوظ رکھا جو کہ حکم آخرت میں ہے۔ اور انسان و جن، چونکہ انسان و جن ہی مکلف ہیں، اس لیے ان کو نہیں سنایا، ان کے علاوہ اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس کلام کے سننے کی استطاعت۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ ہماری دلیلیں ہیں عذاب قبر کے برحق ہونے پر۔ قرآن فرماتا ہے آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ جس دن کی قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان پر صبح و شام آگ کا پیش کیا جانا یہ قیامت سے پہلے ہے، اور لا محالہ یہ مرنے کے بعد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ یہ صبح و شام آگ کا پیش کیا جانا یہ قیامت سے پہلے ہے اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک حدیث تو وہی جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، ایک حدیث حضرت زید بن ثابت کی ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر۔ اور ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے جو آپ نے پڑھا کہ نبی کریم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر بلا يعذبان فی کبیر۔ اور ایک حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قعد المؤمن فی قبرہ اوتیا، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا بیٹھتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو کہتا ہے اشہد ان لا، تو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور یہی اللہ رب العزت کا قول ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ اسی میں اور ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر۔ اور ایک روایت حضرت زید ابن ارقم کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا اقول لکم الا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تم سے وہی کہتا ہوں کہ جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وعذاب القبر۔ اور حضرت ابو بکرہ کی روایت نبی کریم سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے آخر میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی کو پیشاب لگ جاتا تو اس کو کینچی سے کاٹا جاتا، تو اب وہ تو نہیں ہے کہ اب کینچی سے کاٹا جائے، اب فَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، اب اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منکر نکیر کا ذکر کیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اترد لنا عقولنا یا رسول اللہ، کہ ہماری طرف ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ تو فرمایا نعم کہیئتکم اليوم، ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہے۔ اور اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، وہ آپ نے پہلے ہی پڑھی ہے اور پھر آگے آتی ہے۔
اور ام مبشر کی روایت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں تخریج کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میں بنی نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی اور اس میں کچھ قبریں تھیں دور جاہلیت کی. تو فرماتی ہیں کہ سرکار نکلے اور سرکار یہ فرما رہے تھے استعیذ باللہ من عذاب القبر. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو فرمایا انہم لا يعذبون عذابا فی قبورہم، بے شک ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے. تسمعہ البہائم، جس کو بہائم بھی سنتے ہیں. اور ام خالد کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوالات منکر نکیر ہوں گے. سوالات منکر نکیر برحق ہے. اب رہا جوتے پہن کر قبرستان میں جانا، ہمارے علماء نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. ناپسند فرمایا ہے. ہاں، اور اس لیے بھی جوتے پہن کر چلنا منع ہے کہ چونکہ جوتے پہن کر چلنا امیر آدمیوں کا طریقہ ہے، اور قبرستان میں تواضع اور خضوع اور خشوع سے چلنا چاہیے. اب علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ فرمایا کہ جب فرشتے سوال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میت سعید ہو تو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے، اور شقی ہو تو اس کی روح سجین میں ہوتی ہے. وہ 7ویں زمین میں دوزخ کے کنارے ایک پتھر ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر کفار پر بھی ہوگا اور ان فساق مسلمانوں پر بھی ہوگا جن کو اللہ رب العزت عذاب دینا چاہے گا. علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ سوالات منکر نکیر اس امت کے ساتھ خاص ہے، یہ زیادہ ظاہر ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہوا کہ فرشتوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے میت کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے جب انسان مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مردہ زندوں کا کلام سنتا ہے.